اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، آپ کسی بھی گھریلو پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کی حاجت ہے، آپ کے لیے ایک عمل لے کے آیا ہوں، یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی نیک جائز خواہشات پوری ہوں گی وہ اللہ پاک پڑی ہوں گی، وہ اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ اس عمل میں اتنی تاثیر طاقت ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان نور اللہ مرکزہ، یہ ان کا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ ان کے اوپر کوئی مقدمہ تھا تو یہ عمل انہوں نے کیا، صبح کے ٹائم کیا، پھر نماز کے اندر کیا، پھر جب ان کے مقدمے کی سنوائی تھی انہوں نے راستے میں جاتے جاتے یہ عمل کیا۔ رب محمد کی قسم انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ نے ایک مرتبہ پڑھنے سے میرا کام کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے اگر رشتوں کا مسئلہ ہے، جس قسم کی بھی آپ کی ٹینشن ہے، رزق کی تنگی ہے، قرض چڑھا ہوا ہے، بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی مانتی نہیں، شوہر مانتا نہیں، یہ عمل آپ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ عمل آپ کریں۔ واللہ العظیم رب محمد کی قسم اگر آپ کا کام نہ ہو تو میرا سر قلم کر دینا آپ، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یقین کا عمل ہونا چاہیے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے اول آخر درود شریف، ٹھیک ہے جی، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی پڑھ لے طاق، یعنی کہ 3 بار 7 بار 11 بار جتنی بار پڑھ سکے، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ سورۃ تغابن، ٹھیک ہے جی، سورہ التغابن، سورہ التغابن آپ نے بھائی جی 21 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، 21 بار سورۃ تغابن آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر جتنی بار آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا تھا نا اتنی بار آپ نے لاسٹ میں پڑھ لینا، ٹھیک ہے، سورۃ تغابن پڑھنی ہے، جتنی بار شروع میں درود شریف پڑھا اتنی بار لاسٹ میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، وہ ضروری ہے، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہو۔ اور جب یہ آپ عمل کریں، سورۃ تغابن پڑھیں، اپنے اس مقصد کو، وہ مقصد آپ کے ذہن میں چلنا چاہیے، میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، تو بڑی رحیم ذات ہے، تو بڑی کریم ذات ہے، یا ارحم الراحمین، یا ذی القوۃ المتین۔ اللہ کے دربار میں عاجز بن کر، فقیر بن کر، گناہ گار بن کر، سوالی بن کر اللہ کے دربار سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ تھی ویڈیو، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی مجرب اور اکثیر نسخہ آپ تک پہنچ سکے۔